تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کہ شرک کسے کہتے ہیں اور آدمی کس عقیدے پر مشرک ہوتا ہے اور کب اس پر حکم لگانا جائز ہے، اس کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے، چند باتیں پیش کرنی ہے۔ مگر اس سے پہلے قرآن شریف کی ایک سورت جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، جس کا نام سورہ اخلاص ہے، اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، تم فرماؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، کتنا پیارا ترجمہ ہے، سن کے ہی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو فرما، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا فرمایا تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ۔ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے عبادت کی، آپ کے تقوی کی، طہارت کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ اگر کوئی مسلمان اس آیت کا جو ترجمہ ہے مفہوم اگر اس کے برخلاف عقیدہ رکھے گا وہ مشرک ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا۔ پہلی کیا جملہ ہے قل هو اللہ احد، محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ اگر کوئی دو خدا مانے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر اس نے دل میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ محتاج ہے یا اسے کسی کی ضرورت ہے تو مشرک ہو جائے گا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کے جوڑ کا ہے۔ اگر کوئی جان لے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا یا اللہ اس سے پیدا ہے تو بھی آدمی مشرک ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اہل حدیث، دیوبندی، وہابی، رافضی، خارجی، اتنی بات کے عقیدے عقائد کے لوگ ہیں، ہم کو وہ مشرک کہہ دیتے ہیں، ہمیں وہ مشرک کہہ دیتے ہیں۔ صرف فرق کیا ہے اور جھگڑے کس بات کے ہیں؟ صرف نظر و نیاز کے، مزار شریف پہ جانا، اللہ رسول اللہ کا میلاد منانا، یا رسول اللہ کہنا، درود و سلام پڑھنا، یہ چند باتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر وہ اپنے مشرک کہہ دیتے ہیں اور جان کے وہ عقیدہ کیسا رکھتے ہیں ہمارے تعلق سے۔ کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ اہل حدیث اور دیوبندی کے جو علماء ہیں بڑے بڑے، انہوں نے اپنی کتابوں میں مخلق طور پر لکھ دیا ہے اور یہ عقیدہ لکھا ہے کہ ان کا کہ ابو جہل ابو لہب سے بھی بدتر ہم لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں، ابو جہل ابو لہب سے بھی بدتر ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ جب وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے اور ان کی نظر میں پھر وہی حکم ہے جو کافروں کے، غیر مسلموں کے تعلق سے حکم ہے کہ ان کو مارنا، ان کا مال ان کے لیے حلال ہو جانا، ان کی جان حلال ہو جانا، وہی ان کے نظر میں اور وہی عقیدہ رکھتے ہیں، ایسی نیت رکھتے ہیں ہمارے تعلق سے۔ وہ تو شکر مناؤ ہم تم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم تم ہندوستان میں رہتے ہیں،
نہیں اگر آپ دیکھیں مصر ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، یہ سارے مسلم کنٹری ہیں، سارے مسلم لوگ رہتے ہیں، مگر ان میں دیکھ کتنی بمباری، کتنی گولے بارود اس طرح سے لوگوں کو اڑا دیا جاتا، کسی کی جان کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ صرف وجہ کیا ہے؟ صرف وہ یہی وجہ ہے، اس ملک میں رہتے ہیں، بھائی چارے کی باتیں کرتے ہیں، سب کو جمع کرنے کی باتیں کرتے ہیں، مگر اس کے بعد خود لوگ لوگوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، ابھی دیکھیں ایک مسجد کے اندر بہت بڑے عالم صاحب، اپنے استاد بہت بڑے عالم تھے، اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے، قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے، جہاں پہ اس مسجد کے اندر ان لوگوں نے بم ڈال کر اس مسجد کو اڑا دیا۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں تو دیکھا ہوگا آپ نے سعودیہ عربیہ، جیسے اس کا نام دولت شریف ہے، تو انہوں نے تبلیغی جماعت اور ایک دوسری جماعت دونوں پر بین لگا دیا، دونوں پر بین لگا دیا۔ تلاش کیا کہ وجہ کیا سامنے رہی، کیا وجوہات سامنے رہے جو بین لگانا پڑا؟ نہیں تو سعودیہ ایسی جماعتوں کی بڑی مدد کرتا ہے، بہت ہی زیادہ مدد کرتا ہے جماعتوں کی۔ بعد میں پتہ چلا ایک مصر کے عالم صاحب ہیں، انہوں نے دو وجہ بتائی کہ تبلیغی جماعت اور اسلامی جماعت پر جو بین لگانے کا حکم نافذ کیا وہ صرف دو وجہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نمبر ایک تو یہ وجہ تھی کہ اس جماعت کے اندر وہابیت گھس گئی، وہابیت گھس گئی، اور دوسری وجہ جو انہوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ ان کے جتنے بھی امیر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جاہل ہوتے ہیں، کہ اس نے شروع سے لے کر بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی کے بعد سے بھی دیگر کام انجام دیے، مگر ادھر آ کر اس نے بہت بڑا داڑھا رکھایا، داڑھی کی بہت بڑا داڑھا ہوتا ہے ان لوگوں کو، سنت کے برخلاف ہوتا رکھایا، ہاتھ میں تصویر لی، ماتھے میں بہت بڑا شامی سا کباب بنایا، پھر اس کے بعد چند بیچارے لوگوں کو اس گھر سے اس گھر سے اس گھر سے لوگوں کو پکڑنے کے بعد لے کر چل پڑتے ہیں، جماعتوں میں چلے کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جب دو باتیں بتائیں کہ ایک اس جماعت کے اندر وہابیت گھس گئی، دوسری سارے کے سارے امیر ان کے جاہل ہوتے ہیں، میں نے کہا سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے، جاہل آدمی دین کا کام کرے گا وہ خود تو اپنا بیڑا غرق کرے گا، دوسروں کا بھی بیڑا غرق کر دے گا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کن فیکن کی قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اگر جو کوئی مسلمان ایسا عقیدہ رکھتا ہو، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے، پھر اس کے بعد ان چند لوگوں کا ہم اہل سنت والجماعت کو منہ اٹھا کر مشرک کہہ دینا تو یہ جائز ہے؟ ہم تمام لوگوں کو مشرک کہہ دینا یہ جائز ہے؟ تمام لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنا ایسا جائز ہے؟ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مانتا تب وہ مشرک کہلایا جائے۔ اللہ قادر مطلق ہے، کن فیکن والی قدرت والا ہے، وہ تمام کائنات کا پالنہار ہے، یہ تمام باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن شریف کے اندر اور حدیثوں کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ صرف اور صرف ڈرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو ہاتھ اٹھانا ہے اور طلب کرنا ہے، مانگنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے، اگر تعظیم کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی،
اگر کسی کا ڈر دل میں ڈرنا ہے، دل میں ڈر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ غیروں سے مدد مانگتے ہیں، لوگ دوسروں کی تعظیم کرتے ہیں، لوگ دوسروں کا ڈر اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے؟ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہے، وہ عبادت ہے، اللہ کی تعظیم ہمارے دل میں ہے، وہ عبادت ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے اس ڈر کو عبادت بنا دیا؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے اس تعظیم کو عبادت بنا دیا؟ اور دوسرے کا ڈر ہمارے سینے میں وہ عبادت نہیں، ہم نے جو دوسرے کی تعظیم کی وہ عبادت نہیں۔ تو فرق اس میں یہ کرنا ہے وہ ہے کون سی ایسی چیز جس نے ایک ڈر کو عبادت بنا دیا، دوسرے ڈر کو عبادت سے نکال دیا، ایک تعظیم کو عبادت بنا دیا، دوسری تعظیم کو عبادت سے نکال دیا۔ ایک مدد کو اللہ سے طلب کرنا یہ عبادت ہے، تو عبادت کہلایا جائے گا۔ دوسرے سے جو ہم مدد مانگتے ہیں وہ عبادت سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی کون سی چیز ہے؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے؟ وہ صرف نیت اور اعتقاد ہے۔ کیا ہے؟ نیت اور اعتقاد ہے ربوبیت کا، کہ وہ ہمارا رب ہے۔ جو ہم نے غیر سے مدد مانگی اس کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ اگر آپ نے جو غیر سے مدد مانگی ہے یا غیر کا ڈر دل میں رکھا ہے اور دل میں آپ کا ربوبیت والا، الہ والا نیت اور اعتقاد پیدا ہو گیا تو شرک ہو جائے گا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو حدیثوں کے قرآن کے اندر حکم ہے، جو حدیثوں کے اندر موجود ہے، ہم وہی عقیدہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ کا ڈر عبادت ہے، دوسرے کا ڈر عبادت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دوسرے کو ہم نے خدا نہیں مانا ہے، دوسرے کو ہم نے ربوبیت اس کا الہ قبول نہیں کیا۔ اگر آدمی کی یہ نیت اور یہ اعتقاد ہے تو اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر جس نے اس غیر سے مدد مانگی ہے، ربوبیت الہ یعنی وہ میرا معبود ہے، وہ میرا خالق ہے، اگر انسان ایسی نیت رکھتا ہے تب اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا، تب وہ جا کر انسان مشرک بنے گا۔ مگر یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی، وہابی وغیرہ نیت اور اعتقاد کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں اور ڈائریکٹ کروڑوں لوگوں، لاکھوں لوگوں پر یہ کفر و شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، لاکھوں لوگوں پر کفر و شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ مگر بات یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ پھر اس کے دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں، اللہ والوں کے حضور میں جا کر دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، تو اس بنا پر یہ ہمیں مشرک کہہ دیتے ہیں کہ مانگنا تو اللہ سے چاہیے تھی، مگر تم نے کسی مزار پر جا کر مدد مانگی تو مشرک ہو گئے، تو ہم مشرک ہو جائیں گے۔ اس بات پر بات کرنی، مگر دیکھا جائے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو کن اور فیکن کی قدرت رکھتی ہے۔ رب فرماتا ہے کن ہو جا، رب حکم دیتا ہے فیکن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جتنے بھی انسان ہیں وہ سبب اور ذریعے کے محتاج ہیں، سبب اور ذریعے کے محتاج ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی مدد مانگتے ہیں، بیمار ہوئے تو آپ ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، آپ وکیل کے پاس جا کر مدد مانگتے ہیں، دیگر جگہوں پر جا کر اپنے کام کے تعلق سے مدد مانگتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ امور عادیہ ہیں، یعنی کہ روزمرہ کے کام ہیں، یہ روزمرہ کے کام ہیں، امور عادیہ ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر یوں سمجھیے یہ ظاہر ہوتی ہے، کہ جو مدد ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، یعنی دیکھا جا سکتا ہے، مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں مدد تو ہوتی ہے مگر وہ دکھائی نہیں دیتی، عام انسان کی یا فرد انسان کی نظر سے وہ مدد اوجھل ہو جاتی ہے، اسے دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی ایک مدد وہ ہوتی ہے کہ انسان کرتا ہے دکھائی دیتی ہے، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے کہ دکھتی تو ہے
ایک مدد وہ ہوتی ہے کہ عام انسان کی نظر سے وہ دکھتی نہیں، اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو یعنی روزمرہ کے کام ہیں، اٹھے ہم نے کسی سے کھانا مانگا، اٹھے ہم نے کسی سے پانی مانگا، اٹھے ہم بیمار ہوئے تو ہم نے ڈاکٹر سے دوا مانگی، تو یہ کہتے ہیں یہ امور عادیہ ہیں، ان کاموں میں مدد مانگنا جائز ہے، ان کاموں میں مدد مانگنا جائز ہے، اور جو امور عادیہ یعنی امور غیر امور عادیہ ہیں ان میں مدد مانگنا جائز نہیں، یہ تقسیم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بچ جاتے ہیں، سبب اور ذریعے کا انکار کرتے ہیں، سبب اور ذریعے کا انکار کرتے ہیں، سبب اور ذریعے کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے رب تعالیٰ قرآن شریف کیا فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، تو جن میں مدد ظاہر ہوتی ہے تو اس کو تو یہ مانتے ہیں، اس کا تو کہتے ہیں یہ جائز ہے، مگر جن میں مدد ظاہر نہیں ہوتی ہے، جس میں مدد تو ہوتی ہے مگر عام انسان نہیں دیکھ سکتا، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ابسنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہم کہیں ابسنی یا غوث المدد، یا غوث المدد، تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، اگر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ ابسنی یا رسول اللہ، اس طرح سے اگر ہم مدد مانگی تو کہیں گے شرک ہو گیا، تم نے اللہ کے سوا غیر سے مدد مانگی، مگر یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس، وکیل کے پاس، پولیس کے پاس، دیگر جگہوں پہ جا کر جو مدد مانگتے ہیں، کہتے ہیں جو امور عادیہ ہیں ان میں مدد مانگ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ خود سے تقسیم کرتے ہیں، قسم نکالتے ہیں، نہ اللہ کی یہ قسم ہے نہ رسول اللہ نے اس کو بتایا ہے، نہ قرآن کے اندر آئی ہے نہ رسول اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، یہ خود سے نکالتے ہیں کہ خود کی بنائی ہوئی قسم ہے، خود بنایا ہوا ساختہ طریقہ ہے، خود کا بنایا ہوا ہے، تو دیکھیے مثال کے طور پر ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے، مثال کے طور پر لفظ اسد، اس کا عربی کا لفظ اسد، اس کا معنی کیا ہے شیر، اس کا معنی کیا ہے شیر، تو اگر ہم نے کسی کا نام رکھ دیا اسد، کسی انسان کا نام رکھ دیا ہم نے اسد، تو بھائی یہ تو آپ نے اسے درندہ سمجھا یا اسے آپ نے جانور سمجھا، جو تم نے ایسا نام رکھ دیا، اس کا معنی شیر کیا ہے، درندہ ہے، کھاٹ چیز کا کھانے والا ہے، ایک جانور ہے، اسے کہا جاتا ہے، تو یہاں پر اسد کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا گیا، یہاں پر اسد کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا گیا، بلکہ مجازی معنی مراد لیا گیا، یعنی اسد جو ہم نے نام رکھا ہے اس سے ہم نے جو معنی مراد لیا تو اس میں بہادری کا معنی مراد لیا ہے، بہادری کا معنی مراد لیا کہ اسد اسی لیے ہم نام رکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں مثالیں دے سکتا ہوں، مگر ایک مثال اس طرح سے سمجھیں کہ ہم اگر بارش ہو جائے اور فصل اچھی ہو جائے، بارش ہو جائے اور پھر اس کا فصل اچھی ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں، اس بارش نے فصل کو اچھا کر دیا، اگر زمین میں غلہ زیادہ پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین زیادہ پیداوار ہے، یہ بارش نے سبزے کو ہرا کر دیا یا اچھی فصل کر دی، یا غلہ زیادہ پیدا ہو گیا تو ہم کہتے ہیں یہ غلہ، یہ زمین زیادہ پیداوار ہے، مگر عقیدہ کیا ہونا چاہیے تھا ہمارا، کہ زمین پیدا کرتی ہے اناج یا بارش اناج پیدا کرتی ہے، زمین اناج پیدا کرتی ہے یا بارش اناج پیدا کرتی ہے، یا تمہاری جو فصل اچھی ہوئی ہے زمین نے کی ہے، زمین نے اچھی فصل کی ہے، اگر کوئی انسان، اگر کوئی ایمان والا یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، کیونکہ رزق پیدا کرنے والا، دینے والا اللہ کی ذات ہے، یہ بارش نہیں ہے،
یہ زمین نہیں ہے، یہ ندی نالے نہیں ہیں، مگر پھر بھی اس کے بعد نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ بارش کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ نالے کی طرف کی جاتی ہے، زمین کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ مگر یہ تمام چیزیں رزق پیدا کرنے والی نہیں ہیں، رزق پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان اس طرح کی بات بول دیں کہ زمین نے زیادہ اناج پیدا کیا، یا اس بارش کی وجہ سے اچھا سبزہ پیدا ہو گیا، اچھی فصل ہو گئی، تو اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ اگر یہی بات اگر کوئی کافر بول دے، غیر مسلم بول دے، تو اس بات کا حقیقی معنی مراد لیا جائے گا، کیونکہ اس کے نزدیک ہر چیز کا الگ الگ ایک خدا ہے۔ وہ سورج کو بھی خدا مانتے ہیں، چاند کو بھی خدا مانتے ہیں، دریاؤں پہاڑوں کو بھی خدا مانتے ہیں، ہواؤں کو بھی خدا مانتے ہیں، پانی کو بھی اپنا خدا مانتے ہیں، آگ کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اگر کوئی یہ بات کافر کہہ دے تو حقیقی معنی مراد لیا جائے گا اور اسے مشرک کہا جائے گا۔ اگر کوئی ایمان والا اگر ایسی بات کہہ دے تو اسے حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا اور نہ اس کا حکم لگایا جائے گا، بلکہ اس کا مجازی معنی مراد لیا جائے گا، اس کا مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ اگر ہم کہہ دیں اغثنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، تو لفظ تو یہ لفظ یعنی جو لفظ ہیں اصلی ہیں، اور اس سے جو معنی مراد لیا جائے گا اصلی مراد لیا جائے گا، مگر مگر نیت اور ایک عقیدہ یہ رکھنا پڑے گا کہ مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اگر جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، تو پھر ہم مشرک کیسے ہوئے؟ پھر ہم پر یہ الزام کیوں لگایا، ہم پر یہ فتویٰ کیوں لگایا؟ اور ہمارے چند کاموں کو دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہی بستی کا ایک کلمہ پڑھنے والا انسان وہ دوسری جگہوں پر جانا شروع کر دیتا ہے، وہ دوسری جگہ وہ ہمیں مشرک کہہ دیتا ہے، ہمیں کافر کہہ دیتا ہے۔ ہمارے تعلق سے عقیدہ رکھنا، ان کے علماؤں نے لکھ دیا ہے، کچھ چھپا نہیں چھپا، سب کچھ ظاہر ہے، آیا ہے کہ یہ کفار مشرکین کہتے ہیں کہ ابو جہل ابو لہب سے برے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اور جیسے ہی ان کو سمجھانے کے تعلق سے کہو بھائی تم کورٹ میں جا کر کیوں مدد مانگتے ہو، تم پولیس کی اسٹیشن میں جا کر پولیس والوں سے کیوں مدد مانگتے ہو، تو بیمار جو ہوا تو ڈاکٹر سے جا کر مدد کیوں مانگتا ہے، کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، ڈاکٹر کی گولی میں شفا ہے، شفا تو اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تو ذریعہ ہے، پورے آدیاں یہ کام، یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے، اس طرح سے بچ نکلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تیرے نزدیک یہ تیرے ذریعہ اور سبب ہے تو تو سن لے، سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا ذریعہ رسول اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر ہم انہیں حدیثیں دکھائیں، قرآن شریف دکھائیں، یعنی دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی چھوٹی جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، انہوں نے آقا نے ان سے شادی کی، وہ ہماری ماں ہیں، تو جانتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور ان کا عقیدہ جانے کہ اس کرتے سے شفا حاصل کرتی، ان کا انتقال ہو گیا، پھر وہ کرتا ان کی بڑی بہن کے پاس چلا گیا جن کا نام سیما ہے، حضرات محترم، ان کی بہن کے پاس چلا گیا، تو وہ پھر کیا کرتی، اس کرتے کو دھوتی اور اس کے دھوبن کو ایک بوتل میں رکھ لیتی، اور صحابہ اگر متاثر ہوتے، بے چین ہوتے، بیمار ہوتے، وہ دھوبن کو پیتے یا اپنے سر اور ماتھے پر ملتے اور اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ ہم پر فتویٰ لگاتے ہو، ہمیں مشرک کہتے ہو، ہمیں کافر کہتے ہو، تم صحابہ پر کیوں فتویٰ نہیں لگاتے ہیں؟ وہ کہیں گے یہ حدیث ہے، ہم حدیث نہیں مان سکتے، چلو ہم قرآن شریف سے تمہیں دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب پتہ 13واں پارہ سورہ یوسف کے اندر ہے، 13واں پارہ سورہ یوسف کے اندر ہے، جب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا ان کے والد کی آنکھوں کا نور چلا گیا، روشنی چلی گئی، تو انہوں نے اپنا کرتا کیا اور کہا اسے میرے باپ کی آنکھوں سے لگا دینا، اللہ ان کی آنکھوں میں نور عطا فرمائے گا، اللہ انہیں نور عطا فرمائے گا۔ تو آپ یوسف علیہ السلام پر فتویٰ لگائیے، وہ بھی نبی ہے، ان کے والد بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے اور ان کے والد بھی نبی ہے، ان پر فتویٰ لگائے، ہمیں کیوں فتویٰ لگاتے ہو؟ ہم کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ مدد کیجیے، یا غوث مدد فرمائیے، چند باتیں ہیں، چند جملے، ان باتوں کو دیکھ کر ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ تم مشرک ہو گئے، تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے۔ حضرات محترم سے یہ باتیں، مگر جانتے ہیں علماء کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں دینداری سے، یعنی کہتے ہیں نا ایک رہو، ایک بن کر رہو، مگر انہی لوگوں نے
مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے پیدا کر دیے، اتنا اختلاف پیدا کر دیا، مگر پھر دیکھیں آپس میں جھگڑے ہیں، آپس میں تنازع پھیلے ہوئے ہیں، پھر دوسروں کے ہاتھ ہمارے گریبان میں یہ ہماری حیثیت ہو کر رہ گئی۔ اور پھر اس کے بعد گلی گلی نکلتے ہیں، بیچارے گھاس ٹھیلے والے کو، چپل سلنے والے کو، کسی کام والے کو پکڑتے ہیں، آپ بھائی اللہ اس کے رسول کی باتیں کریں، اس طرح کی باتیں کریں، دین کا اللہ اس کے رسول کا نام لے کر اسے پکڑتے ہیں، پھر اس کو دھوکہ دیتے ہیں یا اسے دھوکہ دیتے ہیں، اور صرف وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جو ان کے آقاؤں نے، ان کے مولویوں نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ 1200 ہجری میں، 1300 ہجری میں کیا کیا تھا جانتے ہو؟ مدینہ شریف کے اندر جو مدینہ شریف کے اندر قبرستان ہے، مدینہ شریف مسجد کے برابر جنت البقیع، اس کے اندر جو مزارات بنے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے توڑ دیے، سارے کے سارے مزارات توڑ دیے ان لوگوں نے وہ مزارات، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی مزار شریف توڑ دیا۔ پھر صرف اور صرف ان کا یہی کام ہے، اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں اور لوگوں کو بلا کر اکٹھا کرتے ہیں، ان کے دلوں سے اللہ، اس کے رسول اور بزرگان دین کی محبت کو نکالتے ہیں۔ اس سے وہ اپنے ابو لہب ابو جہل کا مشن لے کر آگے چل رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے، کیا ہے، اگر ہم نے کسی سے مدد طلب کی تو عقیدہ اگر ہم یعنی اصل میں عقیدہ یہ کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اگر تم نے کسی سے مدد طلب کی یا کسی نے تمہاری مدد کی اور تم نے اس کے اپنے دل میں یہ نیت اور یہ اعتقاد رکھ لیا کہ یہ الہ ہے، یہ رب ہے، یہ میرا خدا ہے، اگر ایسا عقیدہ آپ نے رکھ لیا تو شرک ہو جائے گا، آپ مشرک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر میری کیا یہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا، یہ میری کیا اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا، اگر آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہے تو آپ پر کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جائے، آپ کو مشرک نہیں کہا جائے گا۔ تو اس لیے ہم اگر یا رسول اللہ کہتے ہیں یا غوث المدد کہتے ہیں، تمام بزرگان دین کا نام لے کر مدد طلب کرتے ہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو خدا مان لیا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ صرف دو باتیں سنیں آپ، میں تو کہتا ہوں اہل سنت والجماعت میں سے الحمدللہ جو جنتی فرقہ ہے وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اور ہم سب کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اسی جماعت میں قائم رکھے، اس پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کفر و شرک کے فتوے تم بعد میں لگاؤ، پہلے ہمارے کسی بندے سے، ہمارے کسی ساتھی سے جو اہل سنت والجماعت کا، کسی عالم سے نہیں، جس کے پاس علم نہ ہو اسے پکڑیں اور کہیں تو نے جو مزار پر ہاتھ اٹھائے تو نے مزار والے کو کیا جانا، خدا جانا یا خدا کا بندہ جانا؟ حضرات محترم، ہم مزار پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ مزار والا خدا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مزار والا بھی اللہ کا ہی بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اگر کوئی ایسا اہل سنت والجماعت کتنا بھی کم علم والا ہو، یعنی علم اس کے پاس نہ ہو، وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ مزار پر آیا ہوں تو مزار والا خدا ہے، یہ عقیدہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے اس کا عقیدہ الحمدللہ۔ اتنا اگرچہ ہم نماز کے طریقے ہمیں نہیں آتے ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، مگر ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی سب کی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے تو ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے تو ہم کافر کیسے ہو گئے بتائیے؟ تو یہ صرف اور صرف عقیدے کو نہیں دیکھتے ہیں، نیت کو نہیں دیکھتے ہیں، صرف ہمارے قول اور فعل کو دیکھتے ہیں، شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ اتنی کم بخت قوم ہے، آپ کے سامنے آئیں گے میٹھی میٹھی باتیں بولیں گے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ آپ ہندوستان میں رہتے